بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، سوشل میڈیا پر جلاؤ گھراؤ اور ریاست مخالف بیانیہ چلتا رہا تو جیل انتظامیہ کا اختیار ہے بانی پی ٹی آئی کی ملاقات نہ کرائے۔ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کر بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ملاقات کے معاملے کو سیاسی رنگ دیا جائے گا تو جیل اتھارٹی کیا کرے گی؟ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو۔ کہا ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا فیملی وکلا ملاقات کر سکتے ہیں مگر سیاست نہیں ہوگی۔ ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر تحریک چلانے اور جلاؤ گھراؤ کی باتیں ہوتی ہیں، جیل انتظامیہ روکے تو یہ واویلا کرتے ہیں۔ خان صاحب جیل میں صحت مند ہیں، انہیں تمام سہولتیں حاصل ہیں۔ ملاقات کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ گھنٹے گھنٹے کی پریس کانفرنس کیا کریں، وہاں پہ تماشا لگایا کریں۔ ایک آدمی جیل میں بیٹھ کے حکومت کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف تحریک چلائے گا۔ جیل میں ملاقات جو کرنے والے ہیں وہ باہر آ کے جیل کے اندر وہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات کریں، باہر آ کے پریس کانفرنس جو ہے وہ دو گھنٹے کی کریں۔ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ ہوں اور وہ ٹویٹ جو ہیں وہ ملک کے خلاف ہوں، ریاست کے خلاف ہوں، غداروں کے خلاف ہوں، اداروں کے سربراہوں کے خلاف ہوں، یقیناً پھر سپرڈنٹ جو ہے وہ پھر ان چیزوں کو یا ان چیزوں کو روکے گا یا پھر ملاقات کو روکے گا۔ ہمارا کوئی افغانستان پہ وار مسلط کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وہاں پہ جو سیف ہیونز ہیں جہاں سے ہمارے خلاف ہماری سرزمین پہ دہشت گردی جو ہے وہ کی جاتی ہے، وہ سیف ہیون جو ہے ان کو ڈسمنٹل کرنا، ان کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تمام مفاہیم مسترد کر دی۔ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب نے واضح کیا بانی پی ٹی آئی جیل میں محفوظ اور صحت مند ہیں۔ ہفتے میں ایک بار بشرا بی بی سے ملاقات بھی کرائی جاتی ہے۔ جیل میں ایک بیرک کے 6 کمرے بانی پی ٹی آئی کے زیر استعمال ہیں۔ ان کے پاس ٹی وی اور اخبار کی سہولت ہے۔ بانی کو ہفتے میں ایک بار باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت ہے۔ باہر سے دیسی مرغی اور مچھلی بھی منگوائی جاتی ہے۔ بانی سے جیل مینول کے مطابق ملاقات کرائی جاتی ہے۔ جیل کی حدود سے باہر کے معاملات میں جیل انتظامیہ ذمہ دار رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر بھارتی میڈیا نے خبریں پھیلائیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے بھی تصدیق کی ہے۔ سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کی صحت اور اس کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی پھیلائی جا رہی تھیں، یہ بالکل ایک غلط اور جھوٹ پہ مبنی خبر ہے۔ کل بات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کی سپرنٹنڈنٹ سے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ خبریں انڈین میڈیا نے اڑائی ہیں، بیس انہوں نے لیا ہے افغان میڈیا کا، اور افغان میڈیا کو بھی فیڈ انڈین میڈیا نے کی ہے۔ پاکستان کی میڈیا سے نہ یہ خبریں آئی ہیں اور نہ یہاں پہ پھیلائی گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر بہن علیمہ خانم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر احتجاج کا اعلان۔ کہا 1 ماہ ہو گیا، بانی کی کوئی خیر خبر نہیں، ملاقات کرانے تک قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ سہیل آفریدی کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ سے لے کر 27 نومبر تک ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے ملاقاتیں بالکل بند ہے اور ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ ہمیں صرف 2-3 منٹ ملنے دیا جائے، ان کے صحت کے بارے میں دریافت کر لیں گے اور پھر باہر آ جائیں گے۔ آج ہم آئے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے تاکہ جو ہے وہ انصاف کر سکے۔ چیمبر سے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ مطلب وہ ہم سے ملنا نہیں چاہ رہے۔ جب تک خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات نہ ہو، بزنس ایز یوزول نہیں ہونے دیں گے۔ منگل کے دن جو ہے ہم نے تمام پارلیمنٹیرین کو بلایا ہوا ہے، ہائی کورٹ کے سامنے بھی آئیں گے، پرامن احتجاج کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اڈیالہ جیل بھی جائیں گے اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے۔ یہ ہماری ملاقات کروائیں، ہم احتجاج کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی عوام کی خدمت کے بجائے دھرنوں میں مصروف ہیں۔ رویہ تبدیل نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں جب خیبر پختونخوا کے عوام ان کا گریبان پکڑیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا غیر قانونی مطالبہ کیا جا رہا ہے، کسی سزا یافتہ قیدی سے سیاسی مشاورت نہیں کی جا سکتی۔
वजारत आला के मनसब पर बैठने वाला शख्स अगर सूबे में ना रहे, सूबे की तामीर और तरक्की कैसे होगी? इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। जेल मैनुअल के अंदर, कानून के अंदर, रूल्स के अंदर कहाँ पे गुंजाइश है कि आप मुलाकात करेंगे तो सूबे के मामलात को चलाएं? भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, शहाना जिंदगी 5 स्टार होटल वाली गुजार रहे हैं, वीवीआईपी कैदी। पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मुयसर नहीं हुई जितनी इमरान अहमद न्याजी को मुयसर हैं। आप अपने सूबे की खिदमत करें, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करें। वजीर आला वाला एक काम भी ये नहीं कर रही है जो बुजदार प्लस 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 लगाया गया है, जिसको कुछ नहीं पता, जिसकी अहलियत कोई नहीं है, एक नालायक तरीन आदमी है। मैं आपको दावे से कहते हैं इन्होंने इसी तरह टाइम ज़ाया किया, धरनों में, ड्रामों में, आनिया जानी। एक टाइम आएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के इमाम इनका गिरबान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बानी से मुलाकात कराने का वादा किया है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का दावा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा अयाज सादिक कल तक बताएंगे, पीर को चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर ने बानी से उनके ख़ानदान के अफराद को मिलने की इजाज़त देने का मामला उठाया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा उन्होंने हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की, बातचीत से ही सारे मसाइल हल होंगे। स्पीकर साहब से कि सेनेट की तरफ से मौलाना नासिर साहब और अली जफर साहब हैं और बाकी बैरिस्टर गौहर साहब, आतिफ खान साहब और 2-3 और भी हम लोग हैं। उन्होंने एक कमिटमेंट की है कि हम कोशिश करते हैं कि इमरान खान की फैमिली का या उसकी जो पार्टी लीडरशिप या सीएम साहब की मुलाकात हो जाए। तो उन्होंने कहा कल तक हम आपको बता देंगे, मंडे को हम चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला भी है, हम यहाँ एहतजाज करेंगे और हाउस को डिस्टर्ब करेंगे, कानून आइन के अंदर रहते हुए एहतजाज करेंगे, लेकिन हम इस हाउस को नहीं चलेंगे। कल भी जवाब मांगा, आज भी मांग रहे हैं। वज़ीर कानून का जवाब आने तक सेशन नहीं चलना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में खिताब, कहा जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा वज़ीर कानून को आने दें, वो जवाब देंगे। वो सोशल मीडिया पे आ रही थी और हम कल से डिमांड कर रहे थे। टेंशन इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का, अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे लेट द मिनिस्टर तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगी। लॉ मिनिस्टर का जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलना नहीं चाहिए सर। हम फिर फिलहाल सर इस इजलास में शामिल नहीं हो रहे। जब तक मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता, हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल। भारत की फिर रुसवाई। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। पाकिस्तानी तलबा ने भारतीय पैनल को दलाइल से शिकस्त दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। मुबाहिसा भारत की पाकिस्तान पॉलिसी को अवामी जज्बात उभारने की हिकमत अमली करार देने पर था। डेलीगेशन तो आया नहीं, हम तैयार थे पूरी तरह, हमारे तमाम बयानिया उसूलों पे। इंडिया ने इसमें सिर्फ विन विन तो दूर की बात लूज किया है। भाग गए तो बच्चों को सामने लाए, लेकिन वो भी देर तक टिक ना पाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इल्मी मुबाहिसे में पाकिस्तानी तलबा ने खोखला भारतीय बयानिया पिछाड़ दिया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड की ऑडियंस को सच्चाई दिखाई। जब हमने उनको पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक्सप्लेन किया, उनके पीछे जो वजह है वो एक आइडियोलॉजी है जो कि मोदी ने निकाली है, नफरत। सदर ऑक्सफोर्ड तलबा यूनियन अहमद हराज ने मुबाहिसा रखा तो भारत की जानिब से सीनियर शुरा पाकिस्तानी मौक़िफ़ से घबरा गए। शिकस्त यकीनी नजर आने लगी तो मुकाबले से ही दस्तबरदार हो गए। पाकिस्तान की जानिब से जनरल रिटायर्ड जुबैर हयात, हिना रब्बानी खर, डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन पहुंचे थे, लेकिन भारतीय तलबा की अक्सरियत के बावजूद भारतीय वफ्द ने शक्ल भी न दिखाई। इंडियन डेलीगेशन तो आया नहीं, हम तैयार थे पूरी तरह और हमारे तमाम बयानिया उसूलों पे। हमारा इंडस वाटर्स का मसला है, हिंदुस्तान उसको बंद करना चाहता है, ट्रीटी को छोड़ के जा चुका है। मुसलमान बेचारे जो वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर है उनके साथ बड़ा जुल्म ज्यादती की जा रही है। भारत की हाई प्रोफाइल टीम की जगह कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा गया। पाकिस्तान भी अपने होनहार तलबा को सामने ले आया। मूसा हिराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज ने दलाइल से भारतीय बयानी के परखचे उड़ा दिए। जब भी इलेक्शन आता है तो मोदी सरकार पॉपुलिस्ट एजेंडा, एंटी मुस्लिम हेट के तरफ करता है और जाके वो हेट फिर पाकिस्तान की तरफ ट्रांसलेट करता है। इंडिया की तरफ से जो एग्रेशंस हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, वो सारे पॉलिटिकली ड्रिवन एग्रेशंस हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के दरमियान अमन हो। पाकिस्तानी तलबा के दलाइल ऐसे थे कि भारतीय शुरा भी पाकिस्तान को वोट देने पर मजबूर हो गए और 2/3 अक्सरियत से ऑक्सफोर्ड की तारीखी दस्तगाह में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भारत पर भारी पड़ गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची में हिंदू कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की कॉल पर भारतीय वज़ीर दिफा के मुतनाज़िब बयान पर दूसरे रोज़ भी मुजाहरा किया गया। इशरत खान की रिपोर्ट।
کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر واقع سوامی نارائن مندر کے باہر ہندو کونسل کا بھارتی وزیر دفاع کے بیان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، پاک فوج کے حق میں خوب نعرے لگائے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ کہتے ہیں مذہبی ہم آہنگی متاثر کرنے والی باتیں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے، اس پر جان بھی قربان ہے۔ یہ قوم پاکستان پہ مر مٹنے والی قوم ہے۔ جب پاکستان کا نام آئے گا تو ایک ہی نعرہ ہوگا سب کا، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پاکستان زندہ باد۔ انڈیا کے وزیر دفاع نے پاکستان کے بارے میں زہر اگلا ہے، یہ غلط بات ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ ہماری زندہ باد۔ احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جس پر دھرتی ماں پاکستان کے حق میں نعرے درج تھے۔ احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ کیمرہ مین مصطفیٰ معراج کے ساتھ اشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ معیشت کی بہتری کے لیے تاج برادری یکجا ہے۔ FPCCI عہدیداروں کی پریس کانفرنس۔ گوہر اعجاز کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ پاک افواج نے مارکہ حق جیت لیا، آج ہم دوبارہ سے ٹیک آف کی پوزیشن میں ہیں۔ بند کارخانوں کا بوجھ صنعتوں پر سے اٹھایا جائے۔ SM تنویر نے کہا فیلڈ مارشل نے پاک فوج کو ایشین ٹائیگر بنا دیا، تاج برادری اپنا کردار ادا کرے۔ میاں انجم نثار نے کہا متحد ہو کر معیشت کو آگے لے کر جائیں گے۔ پاکستان نے مارکہ حق جیتا، آج ہم دوبارہ سے ہم ٹیک آف پوزیشن پر آج تحسین پیش کروں گا SM تنویر صاحب کو اور انجم نثار صاحب۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آج سارے اپنے ڈفرینسز ختم کر دیے، UBG اور BMP اکٹھے ہو کے صرف پاکستان کے لیے کام کریں گے۔ پاکستان کی صنعت تب چل سکتی ہے جب ان کارخانوں کو جو بند پڑے ان کا بوجھ آپ صنعتوں پہ سے ہٹائیں گے۔ فیلڈ مارشل جنرل آصف ملک صاحب نے ہمارے ملک کو ملٹری وائز ایشین ٹائیگر بنا دیا ہے۔ ہماری بھی خواہش ہے کہ اب ہم اکانومی وائز اپنے ملک کو ایشین ٹائیگر کیسے بنائیں۔ ہماری گورنمنٹ جنگ لڑ رہی ہے، ہم نے ان کے ساتھ اس IMF سے جان چھڑانی ہے۔ مارکہ حق تو جیت لیا ہے، اب مارکہ معیشت جیت کے دکھائیں۔ بہت سارے جو نیشنل ایشوز ہیں جس میں ہماری انڈسٹری اور وہ نیا روزگار کریٹ نہیں ہو رہا، اور اس قسم کے بہت سارے جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یونائٹ کریں، مل کے اس ملک کی خدمت بھی کریں گے اور اس ملک کی معیشت کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کسی میں یہ طاقت بھی نہیں کہ سندھ کا جغرافیہ تبدیل کر سکے۔ کراچی میں سندھ کرافٹ فیسٹیول کے افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا گورنر کی تعیناتی میں وزیر اعلیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، وزیر اعظم صدر مملکت کو سمری بھیجتے ہیں اور گورنر لگ جاتا ہے۔ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکے، اور کسی میں طاقت نہیں ہے سندھ کی جو جغرافیہ ہے اس کو کسی طریقے سے بھی بدل سکے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے ایک ٹویٹ کی تھی، اس ٹویٹ میں یہ چیزیں شامل تھی تو 27ویں میں شامل تھی ریجیکٹ کر دیں۔ ریجیکٹ والی چیزیں وہ ریجیکٹ ہی رہتی ہیں۔ اس میں صوبہ سندھ کے چیف منسٹر، صوبہ سندھ کی اسمبلی، صوبہ سندھ کے MPA کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جس طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر کے اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی کا ایک اور شہری ہنی ٹریپ کا شکار ہو گیا۔ کچے کے ڈاکوؤں نے مغوی کے لیے 2 کروڑ تاوان مانگ لیا۔ غم سے نڈھال والدہ کا کہنا ہے بیٹا گھر کا واحد کفیل ہے، جلد بازیاب کروایا جائے۔ محمد آصف خان کی رپورٹ۔ کراچی کا رہائشی 29 سالہ جنید 24 اکتوبر کو گھر سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوا، جہاں جال بچھائے کچے کے ڈاکو اسے اغوا کر کے لے گئے۔ جنید کی والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹے کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہنی ٹریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ میری جان بچا لیں، ان کو پیسے دے دیں نہ مجھے یہ جان سے مار دیں گے۔ 29 اکتوبر کو اہل خانہ کو اغوا کاروں کی کال موصول ہوئی، جس میں جنید کی رہائی کے لیے 2 کروڑ روپے، برانڈڈ گھڑی اور موبائل فون کی ڈیمانڈ کی گئی۔ 1200 روپے دہاڑی لینے والا بچہ وہ 2 کروڑ کہاں سے دے گا؟ اور میں بیوہ عورت ہوں، میں بھی خود ان کے ساتھ کھڑی ہوں، محنت کرتی ہوں، میں کہاں سے اتنا افورڈ کر سکتی ہوں؟ مجھے تو میرا بچہ چاہیے۔ قانونی اداروں سے میری درخواست ہے، اپیل ہے کہ میرا بچہ میرے تک پہنچ جائے۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، تاہم مغوی کی رہائی تاحال ممکن نہ ہو سکی۔ کیمرامین فہیم خان کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ اور کراچی کے گلشن اقبال میں عدالتی احکامات پر گھر خالی کرانا معمہ بن گیا۔ مالک مکان کہتا ہے بغیر اطلاع مقدمے کی سماعت ہوئی، مالک نے حکم امتناع حاصل کر لیا۔ جماعت اسلامی نے وکلاء کا نام استعمال کرنے پر کراچی بار سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔
پچھلے 40 برس سے گلشن اقبال کے اس مکان مالک سے پولیس، وکلا اور بیلف گھر خالی کرانے پہنچے تو محمد طاہر حیران رہ گئے۔ علاقہ وکیل کہتے ہیں کہ یہاں جعلی کاغذات بنا کر مکانات پر قبضے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گریبر ہیں یہ لوگ اور وکیل لوگوں کی وردی پہنی ہوئی ان لوگوں نے، اور وہ بالکل اسی طریقے سے، وہ جس طریقے سے آئے ہیں انہوں نے رات فائرنگ کی اور کیا کہتے ہیں ہمیں دھمکانے کی کوشش کی، وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں یہاں پر۔ یہ شخص اتنے شریف لوگ ہیں کہ انہیں 30 سال سے تو میں جانتا ہوں، اور اسی گھر میں تو یہ تو ایک فیک چیزیں بنائی انہوں نے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان متاثرہ شہری کے گھر پہنچے اور شہریوں کے مکانات پر قبضے کے خلاف مدد کا اعلان کر دیا۔ 17 سال سے اس صوبے پہ قابض پیپلز پارٹی کی حکومت سارے قبضوں کے اندر انوالو ہے۔ وزیر داخلہ صاحب اس پورے واقعے کی فوری تحقیقات کروائیں۔ کراچی بار اور سندھ بار کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی۔ ان کا تعلق وکلا برادری سے ہے، لائسنس کینسل ہونا چاہیے، کارروائی ہونا چاہیے۔ محمد طاہر کے عدالت سے رجوع کرنے کے بعد مکان خالی کرنے کا حکم عارضی طور پہ معطل ہو گیا ہے۔ اہل علاقہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اور ان کے مکانات کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کا تدارک ہو سکے۔ کیمرامین کاشف احمد نظامی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ میں 2 سال سے گیس کے سنگین بحران نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ کھانا پکانے کے لیے شہری مہنگے سلنڈر اور لکڑیوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں روحا فاطمہ۔ میں گیس کا بحران سر چڑھ کر بولنے لگا۔ لیاری کے علاقے کھڈا مارکیٹ کے مکین گزشتہ 2 سال سے گیس کی بندش کے باعث شدید پریشان۔ 2 سالوں سے یہ سنتے آئے ہم، مگر گیس نہیں آتا۔ گیس کا جو مسئلہ نہیں ڈال کے گیا ہے، کچھ ٹائم چلا ہے تو ابھی گیس واپس بند ہوتا جائے۔ خواتین کہتی ہیں گیس کی عدم فراہمی سے لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور ہیں۔ لکڑیاں ادھر، گیس تو ادھر ہے نہیں، لکڑیوں غریبوں کو جو سنو، غریب بیچارہ کہاں جائیں گے بولو۔ میرا بیٹا کام سے آتے ہے، باہر کا کھانا کھاتے، گیس ہے نہیں، ٹھنڈی ہوتی ہے، پانی گرم کیسے کروں، میری گنجائش نہیں سلنڈر کے لیے۔ ابھی تو بہت سردی ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، کھانا ناشتہ بنانا ہوتا ہے، بچے کہاں جائیں۔ ایک جانب مہنگائی تو دوسری جانب گیس جیسی بنیادی سہولت کی کمی لیاری کے شہریوں کے لیے زندگی گزارنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ علاقے کے مسائل کچھ کم ہو سکیں۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز، کراچی۔ اور پنجاب میں 60 سال پرانے ٹریفک ایکٹ میں 20 ترامیم۔ صوبے میں کسی گاڑی کے بار بار چالان پر گاڑی نیلام کی جائے گی۔ حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو دیت فوری دینے پر اتفاق ہوا۔ پارکنگ نہ ہونے پر میرج ہال بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ روکنے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب میں بس کی چھت پر سفر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہر چیز ٹھیک کر دی لیکن ٹریفک کا برا حال ہے۔ ٹریفک پولیس کو آخری چانس دے رہے ہیں، بہتری نہ ہوئی تو نیا محکمہ بنانا پڑے گا۔ ای چالان پر باقی سندھ والوں سے زیادتی ہوئی۔ یہ منصوبہ سکھر، حیدرآباد، کنکوٹ، کشمور اور لاڑکانہ میں بھی ہونا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کراچی والوں پر رحم کریں۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے کہا لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے جرمانے لگائے۔ سسٹم نیا ہے، کمی بیشی ہوگی لیکن نیت صاف ہے۔ بائک والے کے پاس مڈگارڈ یا چین کور لگانے کے پیسے نہیں ہے، اس کو 5-5 ہزار روپے کا چالان پڑے گا۔ ایسا نہ کریں، 25-25 ہزار روپے کا چالان ہے۔ 71 کروڑ روپے کا چالان ہو چکا ہے شہریوں کے ساتھ۔ یہ شہر دنیا کے 3 بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہو رہا ہے۔ خدارا کراچی کے شہریوں پہ رحم کریں۔ مجھے ایسا لگتا ہے اس پروجیکٹ میں باقی سندھ والوں کے ساتھ زیادتی کر دی گئی ہے۔ سکر میں بھی یہ کام ہونا چاہیے تھا، حیدرآباد میں بھی یہ کام ہونا چاہیے تھا، کشمور کنکوٹ میں بھی ہونا چاہیے تھا، بدھی میں ہونا چاہیے تھا، لاڑکانہ میں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہو سکا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کراچی میں ٹریفک کا نظام بہتر ہو۔ حیدرآباد ہے، سکھر ہے، ہم وہاں پر بھی چالان کر رہے ہیں، خاص کر کے بڑے جو ٹرالرز ہیں ان کے لائسنس دیکھے جا رہے ہیں، ٹریفک کا نظام اس کو بھی درست کر رہے ہیں۔ کراچی کا بھی 20% بھی درست نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ نظام نیا ہے، سسٹم نیا ہے، کمی بیشیاں ہوں گی لیکن نیت ہماری صاف ہے۔ ابھی لاہور میں 20,000 روپے کر دیا ہے چالان موٹر سائیکل کا، ہم تو 2,500 لے رہے ہیں۔ سینٹ میں پی ٹی آئی ارکان کا بانی سے ملاقاتیں نہ کرانے پر شدید احتجاج، ایوان نعروں سے گونجتا رہا۔ اپوزیشن ارکان مسلسل شور شرابہ کرتے رہے۔ کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔
Less by 1 vote. Be adjourned for half an hour. बहुत शुक्रिया ऑनरेबल चेयरमैन साहब, जो सवाल पूछा गया है ऑनरेबल मेंबर की तरफ से ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑन अब्बास कपी साहब, ऑन अब्बास कपी साहब, ऑर्डर इन द हाउस। अली जफर साहब, दिस इज नॉट द वे। पाकिस्तान की अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब हमले की मजम्मत, वाक़े को सर उठाती दहशतगर्दी के खतरे का सबूत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, वाशिंगटन डीसी में पेश आया वाक़या अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की घिनौनी साजिश है। उन्होंने ताजिकिस्तान में चीनी कैंप पर हमले की भी मजम्मत की। This targeted attack was undoubtedly an act of terrorism and a heinous assault on the US soil. For the past 2 decades, Pakistan has endured countless similar terrorist incidents with clear linkages from Afghanistan. The national community must take note and reinvigorate collective efforts in counterterrorism. वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार से खिताब में कहा, आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स में कमी पर भी काम शुरू कर दिया है। सुपर टैक्स मरहलावार कम और ख़त्म होगा। इस सिलसिले में IMF से बात की जाएगी। पाकिस्तानी कौंसल खाना मैनचेस्टर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ा इक़दाम। कौंसल जनरल इम्तियाज़ फ़ेरोज़ गोंदल ने अपॉइंटमेंट्स के निज़ाम में बड़ी तब्दीली करके दरख्वास्त गुजारों के लिए रोज़ाना सैकड़ों स्लॉट्स मुहैया कर दी। जाहिद नूर की रिपोर्ट। साथ मौजूद हैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर इम्तियाज़ फ़ेरोज़ गोंदल, जिन्होंने मैनचेस्टर में आते साथ ही जो बड़े मसाइल थे, पासपोर्ट्स की अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद नादरा की अपॉइंटमेंट्स, वो सारे मसाइल हल कर दिए और हफ्ते में पासपोर्ट्स और नादरा की 1000 के करीब जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। उनसे बात करते हैं। इम्तियाज़ साहब, कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है? आते साथ 100 अपॉइंटमेंट्स ईच कैटेगरी की, कैसे जा रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। एक तो पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और जेन्युइन इशू था, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, उसके लिए ये अपॉइंटमेंट्स बड़ी कम थी जो हम पहले दे रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये अपॉइंटमेंट्स इंक्रीज़ की हैं, डेली 100 नादरा, 100 पासपोर्ट, इसके अलावा 30 to 40 जो हैं वो अटेस्टेशन, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये और पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सेपरेटली हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जो बहुत सारी कंप्लेंट्स थी ऑलमोस्ट ज़ीरो पे चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब ये है कि सारी कंप्लीट नहीं हो पा रही, मे बी रश इतना नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अब ये चीज़ें सारी कंट्रोल में हैं। तो इंशाल्लाह हम इन सर्विसेज को बेहतर करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही हम अपने जो बाकी इश्यूज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा मसला था पाकिस्तान काउंसलेट मैनचेस्टर में और वो इस वक्त हल हो चुका है। सर्दी में दिल के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। कराची के कौमी इदारे अमराज क़ल्ब की एमरजेंसी और OPD में मरीजों की तादाद यौमिया 2000 से तजावुज़ कर गई है। मरीजों में नौजवानों की बड़ी तादाद भी शामिल है। माहिरीन सेहत ने सूरत-ए-हाल को खतरनाक करार दे दिया। में खसरा व रूबेला वायरस से बचाव के लिए कौमी मुहिम जारी है। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद एहसन के मुताबिक मुहिम के दौरान महकमा सेहत की टीमें 2,85,000 से ज्यादा बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाएंगी। इसमें हमारा टारगेट था तकरीबन 2,85,000 बच्चों को हमने वैक्सीन करना था खसरा और रूबेला से बचाव के लिए। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को इस मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए ये वैक्सीन लगवाइए। मुहिम का मकसद खसरा पर काबू पाना और रूबेला के खतरात से निपटना है। शहरी महकमा सेहत की टीमों से तावन करते हुए बच्चों को वैक्सीन करवाएं। मैं जी अपने बेटे नू खसरे का टीका लगवाया है और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सानू ये सहूलत मुयसर की है। खसरा व रूबेला वायरस से बचाव की ये मुहिम न सिर्फ बच्चों की सेहत के लिए अहम है, बल्कि मुस्तकबिल में इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में भी इंतहाई मुफीद है। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। चौक सरवर शहीद में भी ड्राइविंग स्कूल और लाइसेंस ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। नवीद फरियाद डोगर की रिपोर्ट। ज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात की फराहमी का मिशन। RPO DG खान, कैप्टन रिटायर सज्जाद हसन खान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद गजनफर अली शाह ने ड्राइविंग स्कूल और ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। आज इस ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह किया है ताकि लोग इससे फैसिलिटेट हो सकें। यहाँ पे आपकी मोटरसाइकिल के लाइसेंस की सहूलत भी मौजूद है, यहाँ पे आपकी कार की सहूलत भी मौजूद है, LTV की भी मौजूद है।
تو عام طور پہ لوگ یہاں پہ اسی شعبے سے منسلک ہیں، اور ایل ٹی بی کی جو میری تعداد بہت زیادہ ہے تو اس کا خاص طور پہ اس کی ریکوائرمنٹس ایڈیشنل ہوتی ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ اس کا اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ ڈرائیونگ اسکول میں خواتین کی ٹریننگ کے لیے خواتین سٹاف تعینات کیا گیا ہے۔ ہمارا کلچرل اسپیکٹ اس کا خاص خیال کیا گیا ہے کہ ایسی خواتین کو جو ٹریننگ حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کو ہمارا فیمیل سٹاف جو وہ ٹرین کرے گا۔ ریجنل پولیس آفیسر کی جانب سے بہترین کارکردگی پر پولیس کے افسران اور اہلکاروں کو تریفی اسناد اور نقد انعام سے نوازا گیا۔ شہریوں کی جانب سے چوک سرور شہید میں لائسنس برانچ کے قیام اور کھلی کچہری کے انعقاد پر پنجاب پولیس کے اقدامات کو سراہا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد جوگر، ARY نیوز۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے